امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں دونوں ممالک جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ممکنہ معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے تحت امریکہ ایران کے تقریباً $20 ارب کی منجمد اثاثے بحال کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے بدلے ایران اپنے افزودہ یورینیم کی بڑی ذخیرے سے دستبردار ہوگا یا اسے کم درجے کا کر دے گا۔ ایران کے پاس اس وقت تقریباً 2000 کلو گرام کے قریب افزودہ یورینیم موجود ہے، جس میں لگ بھگ 400 سے 450 کلو گرام 60% تک افزودہ ہے، جو کہ جوہری ہتھیار بنانے کی حد یعنی تقریباً 90% کی بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یورینیم کو 60% تک افزودہ کرنا خود ہی تقریباً 90% تکنیکی کام مکمل کر دیتا ہے، یعنی اس کے بعد اسے ہتھیار کی قابل سطح تک لے جانا نسبتاً تیز عمل ہوتا ہے۔ بعض تحقیقی اندازوں کے مطابق صرف 40 سے 50 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم بھی ایک سادہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کی موجودہ ذخائر عالمی سطح پر کیوں تشویش کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے IAEA کے مطابق ایران ماضی میں 300 کلو گرام کی حد یعنی 3.67% افزودگی تک محدود تھا، جو 2015 کی جوہری معاہدے کا حصہ تھا، لیکن اب اس کا ذخیرہ ہزاروں کلو گرام تک پہنچ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ کی بنیادی کوشش یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت سے دور رکھا جائے۔ دوسری طرف ایران شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ امریکی پابندیوں کے باعث ایران کی تیل برآمدات محدود ہو چکی ہے اور اسے عالمی مالیاتی نظام سے بڑی حد تک باہر رکھا گیا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ایران کو اربوں ڈالر کی ادائیگیاں بیرونی ممالک میں پھنسی ہوئی ہے، جن میں عراق اور دیگر ممالک کی واجبات بھی شامل ہے، اور انہی فنڈز کو بحال کرنے کا مطالبہ ایران کی بڑی ترجیح ہے۔ ایران کی معیشت میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی نے حکومت پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی مالی ریلیف کے لیے مذاکرات میں سنجیدگی دکھا رہا ہے۔ مذاکرات میں ایک درمیانی راستہ بھی زیر غور ہے، جس کے تحت ایران اپنے کچھ حساس جوہری مواد کو کسی تیسری ملک منتقل کرے گا، جبکہ باقی کو بین الاقوامی نگرانی میں کم درجے کا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو محدود سطح پر جوہری تحقیق جاری رکھنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے، خاص طور پر طبی مقاصد کے لیے، جیسا کہ میڈیکل آئسوٹوپس کی تیاری جو کینسر کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ سیکنڈ راؤنڈ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کی توقع ہے، جہاں پاکستان ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ترکی، مصر اور سعودی عرب بھی سفارتی سطح پر شامل ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی موقع بھی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے عالمی مذاکرات میں کردار ادا کرنا اس کی بین الاقوامی حیثیت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔